بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن پاک ہے جو انسان کی زندگی کو مکمل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ عورت کا لباس اس کے باپ کی تربیت، اس کی ماں کی پاک دامنی، اس کے بھائی کی غیرت اور اس کے شوہر کی مردانگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ عزت ہمیشہ عزت دار لوگ ہی دیتے ہیں۔ جن کے پاس خود عزت نہیں وہ دوسروں کو کیا عزت دیں گے۔ ہزاروں سے رشتہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کسی ایک سے رشتہ نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہے کہ آپ کا شوق آپ کا ذریعہ معاش بن جائے۔ زندگی میں بہت کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے، جن کے لیے ہم ہی امید ہوتے ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ ہر انسان خوبصورت ہے، بشرط یہ کہ دیکھنے والا خوبصورت انسان ہو۔ سوچ سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں، کیونکہ شخصیت کا حقیقی جوہر سوچ ہے، جلد کی رنگت نہیں۔ ایک درویش تربیت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اپنی زندگی میں ایک اصول اپنا لیجئے، آپ چاہے کچھ بھی بن جائیں مگر کبھی بے فیض انسان نہ بنیں، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جاتے ہیں تو پھر آگ ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے پینے کی کثرت کر کے دلوں کو نہ مارو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جیسے پانی کی کثرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ سخت سے سخت بیہودہ مخالفت کے جواب میں بھی آپ حدود اللہ سے کبھی تجاوز نہ کریں۔ ہر لفظ جو آپ کی زبان یا قلم سے نکلے اس پر خوب سوچ لیں کہ وہ خلاف حق تو نہیں ہے اور آپ اس کا حساب خدا کے ہاں دے سکیں گے۔ آپ کے مخالفین خدا سے ڈریں چاہے نہ ڈریں، آپ کو بہرحال خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جائیں وہ رشتے ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں، اور جب دوسروں کا فائدہ نہیں سوچا جائے گا تو انسانیت کہاں سے آئے گی؟ اصل میں دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی تو انسانیت ہے۔ خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو، نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مساجد کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اکڑ انسان میں تب تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، جب پکڑ ہوتی ہے تو ساری اکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکو۔ جب تم میں روح پھونکی جاتی ہے تو تم ایک عورت کے رحم میں ہوتے ہو، جب روتے ہو تو ایک عورت کی باہوں میں ہوتے ہو، عشق میں مبتلا ہوتے ہو تو ایک عورت کے دل میں ہوتے ہو، اس لیے اس سے اچھی طرح پیش آؤ۔ رزق صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ نیک اور محبت کرنے والی بیوی، ہنستے مسکراتے بچے اور خوشگوار فیملی بھی رزق ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں اور ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، لیکن باپ کے قدموں تلے پتہ کیا ہوتا ہے؟ باپ کے قدموں کے نیچے ایک پرانا جوتا ہوتا ہے، جو اولاد کی خاطر رزق حلال کی جد و جہد میں دربدر ہوتے ہوتے گھس جاتا ہے۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ جسے چھوڑنا پڑے اسے پھر مکمل چھوڑیں، برا بلا نہ کہیں، الزام نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ بے پناہ چاہت کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لیں اسے محبت کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے شخص کو روکنا تو دور، یہ سوال بھی مت کریں کہ وہ کیوں دور ہوا، بس آزاد کر دیں۔ کسی ناقدرے کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں، یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ اس کائنات کی گھٹیا ترین پہچان کسی کی گرل فرینڈ کہلانا ہے۔ اماں حوا کی بیٹی کا کردار اتنا کمزور ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نامحرم سے اس کی محبت کی بھیک مانگتی پھرے، کہ اس کا ساتھ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جائے۔ ایک لڑکی کو اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اس کی عزت اس کی آبرو سے بڑھ کر کچھ نہ ہو، اور ایمان اتنا پختہ تو ضرور ہو کہ ابن آدم کو اسے پانے کے لیے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا پڑے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا پڑے، رونا پڑے، کیونکہ محبت قیمتی ضرور ہے مگر عزت انمول ہوتی ہے،
اور ایک مسلمان بیٹی کی عزت تو اس کائنات کی سب سے انمول ترین شے ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔